بنے گا کہ جب وہ میاں بیوی دونوں مل کر فکر مدینہ کر رہے ہو، اپنی آخرت کے حوالے سے سوچ رہے ہو، کہ میاں سوچ رہا ہو کہ کیا آج میری کوئی نماز قضا تو نہیں ہو گئی، میری جماعت تو نہیں چھوٹی، میری سنت قبلیہ تو نہیں چھوٹی، یہ فکر مدینہ وہ کر رہا ہو، کہیں میری جماعت تکبیر اولیٰ تو نہیں چھوٹی، یہ فکر مدینہ کر رہا ہوں، اور پڑوس میں بیٹھ کر ان کی اہلیہ سوچ رہی ہو میری نماز تو نہیں چھوٹ گئی ہے، میں وقت پر میں نے نماز ادا کی یا نہیں ہے۔ یہ کتنا پیارا مدنی ماحول بنے گا۔ ہو سکتا ہے، ناممکن نہیں ہے، ہو سکتا ہے، ضرور ہو سکتا ہے، بس آپ کی ہمت کی بات ہے۔ آپ کے انشاءاللہ کام بڑھ جائے گا۔ دیکھیں، ایک جامعۃ المدینہ میں میری حاضری تھی، وہاں پر میں اسلامی بھائیوں کا مدنی مشورہ کر رہا تھا، تو ایک مدنی منا آیا، بہت چھوٹا تھا، میرے دائنی جانب کھڑا ہوا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پوچھا بھائی کیوں رو رہے ہوں؟ امیر اہل سنت نے شفقت محبت سکھائی ہے، اس کو شفقت دی، محبت دی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ کے سامنے جو ذمہ داران بیٹھے نا، یہ میرے شہر والے ہیں، ان سے کہو نا میرے ابا شراب بہت پیتے ہیں، کام کاج نہیں کرتے ہیں، یہ میرے ابا کی شراب چھڑوا دیں۔ یعنی چھوٹے چھوٹے بچوں نے بھی ہم سے امیدیں لگائی ہے کہ یار یہ شراب چھڑوا سکتے ہیں، یہ برائی سے چھڑوا سکتے ہیں۔ ایسے کئی واقعات ہیں۔ ہمارے کام کی حاجت ہے، ہمارے کام کی حاجت ہے۔ ہماری زندگی کیا خاک زندگی جو اپنے لیے جیے، وہ کیا پیاری زندگی ہے جو پیارے مصطفیٰ کے لیے جیے، جو اسلام کے لیے جیے۔ دیکھو جی، یوں بھی مرنا تو ہے ہی ہے، کاروبار کر کے مریں گے، جاب کر کے مریں گے، جو بھی جیسا بھی وہ مرنا تو ہے ہی ہے، لیکن کیا اچھی بات ہو کہ مدنی کام کرتے کرتے مرے، نیکی کی دعوت دیتے دیتے مرے، برائی سے منع کرتے کرتے مرے۔ ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ، نیت کر لیں انشاءاللہ۔ دیکھیے، ہاتھ اٹھانے سے ہی کام نہیں چلے گا، آگے بڑھنا بھی پڑے گا، قربانی بھی دینی پڑے گی۔ اب قربانی کیسے دیں گے؟ الحمدللہ دیکھیں آپ کے پیچھے مجلس مدنی قافلہ کے تحت مختلف مکاتب لگے ہوئے ہیں۔ یہاں جا کر آپ کہیں جی میں نے اپنی جوانی پیارے محبوب کو دے دی ہے، مجھے جنت کی جوانی چاہیے، میں نے میری جوانی پیارے محبوب کو دے دیے، میرا مدنی کام، میرا نام لکھ لیجئے گا، میرا کانٹیکٹ نمبر ہے، اور مجھے جہاں آپ بھیجیں گے میں انشاءاللہ چلا جاؤں گا۔ ہے کوئی ایسا اپنی جوانی حضور کو دینے والا؟ سبحان اللہ۔ یہ اس پنڈال میں بھی بھائی اپنی جوانیاں حضور کو دے دیں، ماشاء اللہ تعالی۔ ادھر سبحان اللہ۔ انشاءاللہ انشاءاللہ جاری رہے گا، جاری رہے گا۔ دیکھو، صرف نعرے لگانے سے کام نہیں پڑے گا، 2 قدم آگے آنا پڑے گا، ہمیں قربانی دینی پڑے گی۔ اب یہاں ذہن بنائے ہمارا، ہم جیسے اپنے گھروں پر جائیں گے تو کاروبار گھیر لے گا، گھر کے معاملات گھیر لیں گے، یہ سب کر کے ہمیں نیکی کی دعوت کا کام کرنا ہے، ہم مدنی کام ہمیں کرنا ہے، نیکی کی دعوت ہمیں دینی ہے، مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے، اپنے آپ پر لازم کر لیں۔ یہ تو ماشاءاللہ ان لوگوں نے جنہوں نے ہاتھ اٹھائے، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی جوانیاں قبول فرما لے اور انہیں سرکار کے صدقے جنت کی جوانی عطا کر دے۔ ہاں، یہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے سہارا بنیں گے نا، کیا عجب کہ سبحان اللہ قیامت کے دن حضور ہمارا سہارا بن جائے، اور وہاں تو ہم کو سہارے کی بڑی ضرورت ہے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں ماں بھی نہیں دیکھیں گے ہماری طرف، نہ والد صاحب ہماری طرف دیکھیں گے، بس ہم پر کرم کرنے والے ایک ہی ذات ہوگی، پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ تب ان کے دین کے لیے یہاں ہم کوششیں کریں گے، وقت دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کرم ہو ہی جائے گا۔ اب اپنے نام آپ مکاتب پر لکھوا دیں، ذمہ داران موجود ہے، وہ اپنے ہتھوادہ نام کی ترکیب بنا لیں، آگے بڑھیں، نیتیں مضبوط کر لیے۔ اب اللہ تعالیٰ عز و جل کے ذات پاک پر بھروسہ کر لو، اللہ تعالیٰ اسباب پیدا کرنے والا ہے، اس پر بھروسہ کر لو اور آگے بڑھو، نکلو، انشاءاللہ تعالیٰ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو ناممکن ہے، اللہ کی رحمت سے ساری باتیں ممکن ہے، جو جہاں جہاں ہم کوشش کر سکتے ہیں کامیابی ہمیں ملے گی۔ دیکھیے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے ملتی ہے، منہاج العابدین میں ہے، کہ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ ابو محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارہا یہ کہا کرتے تھے کہ جہان میں 2 ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جہان میں 2 ہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، ایک ہے جرات مند، یعنی حوصلے والا،
ہمت والا، جس کے اندر بڑا خود اعتمادی ہو، ایک وہ. دوسرا متوکل، یعنی اللہ تعالی پر بھروسہ کرنے والا. جو جرأت مند ہوتا ہے وہ جرأت کے سبب، اپنے قوت ارادی کے سبب اپنے ارادوں میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور جو اللہ کریم پر بھروسہ کر لیتا ہے، اس کی رحمت پر بھروسہ کر لیتا ہے، تو امام غزالی فرماتے ہیں کہ متوکل شخص وعدہ خدابندی پر کامل بھروسہ کر کے کامیاب ہو جاتا ہے. تو آپ نے نیت کر لی جی میں جوانی میرے حضور کو دے رہا ہوں، میں 12 ماہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں، میں اپنے اتنے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں. اب نیت کرنے کے بعد جرأت کر لو، نکل جاؤ. اللہ نے چاہا تو بھلا ہوگا. جہاں شریعت نے روکا ہے بس وہی رکے، باقی نکل جائے انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھو اللہ کی کتنی رحمت ہوگی. کاش ایسا ہو جائے. رات میں میرے مرشد کریم ماشاءاللہ مدنی قافلوں کا ذہن دے رہے تھے. اللہ کرے ایسا ہو جائے، اللہ کرے ایسا ہو جائے کہ ہم سب مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیں. کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ کا ذرا نعرہ لگا دے. وہ پیچھے والے اسلامی بھائی بھی جن کو میں نے دیکھ پا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اسکرین پر انہیں دیکھ رہا ہوں. انشاءاللہ کا نعرہ لگا دیں. پنڈال کے آخر میں دیکھو مرشد پاک نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ دل میں اگر ارادہ ہو تبھی انشاءاللہ کہہ کر ہاتھ اٹھانا چاہیے. دل میں ارادہ نہیں ہے تو ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے، اور انشاءاللہ بھی نہیں پڑھنا چاہیے، جھوٹ ہو جائے گا. لہٰذا ہے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور انٹرنیٹ کے ذریعے، مدنی چینل کے ذریعے دنیا بھر میں جو مجھے سن رہے ہیں ان سے بھی مدنی التجا آئے، آگے بڑھے. دنیا تو یوں کٹ جائے گی، اس کی اوقات تو میرے اللہ کے بارگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. جس کی اوقات مچھر کے پر کے برابر نہیں، اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم مسلمانوں کے لیے آخرت بنائی ہے، جنت کے اتنے بڑے بڑے محلات بنائے، اتنے بڑے محل بنائے ہیں. آخرت کے اندر جو چاندی ہے مسلمانوں کی، سبحان اللہ، قبر میں راحت ہے، مصطفیٰ کے جلوے ہیں، اور اٹھنے کے بعد حشر میں بھی اللہ نے چاہا عرش اعظم کا سایہ ہے. کتنی ساری برکتیں، بہاریں ہیں. آؤ ہمت کر لیں، حوصلہ کر لیں، آگے بڑھے. اب جو نیت کیے اس کو ارادے پورے کر لیں. یا بیٹھنے والے اسلامی بھائی بالفرض اگر سنیں انہوں نے یہ نیت نہیں کی کہ میں مدنی قافلے میں سفر نہیں کر سکتا، وہ کر لیں. دیکھو کوئی ایسی چیز ہے نہیں کہ مدنی قافلے میں سفر کے لیے رکاوٹ بنے، کوئی نہیں. فقط آپ کا ذہن بنے. کتنے بھی بیزی ہو، کتنے بھی مصروف ہو، مدنی قافلے میں سفر کر سکتے ہیں اور اسلام کا کام کر سکتے ہیں. امیر بھی کر سکتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، میڈل کلاس کا بھی کر سکتا ہے. اب دیکھیں نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیروں میں سے کتنا کام کر دیا الحمدللہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غریبوں میں سے کیسا مدنی کام کر دیا ہے. غریبوں نے بھی کیا ہے، امیروں نے بھی کیا ہے. جو امیر اسلامی بھائی یہاں بیٹھے جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن کا یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ 2 پیسے دے کر جان چھڑا لوں، نہیں ایسا نہیں کرے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے. کس کی عزت ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی عزت ہے، پیارے محبوب کے صدقے میں ملی ہوئی عزت ہے. اب اس عزت کو اللہ ہی کے دین کے کاموں کے لیے استعمال کر لیا جائے. اگر آپ مدنی قافلے میں سفر کر لیں گے، آپ کی ایک شخصیت ہے، ایک اثر ہے، آپ کا رعب ہے، ایک دبدبہ، ایک تاجر، ایک ویپاری آپ کو دیکھ کر ایک معروب ہوگا کہ یار اتنا بڑا سیٹ بھی مدنی قافلے میں آیا ہوا ہے، یہ مسجد میں رکا ہوا ہے، جس کے گھروں میں اسی لگے ہوئے ہیں، یہ مسجد میں پڑا ہوا ہے، جس کے تو نوکر چاکر آگے پیچھے گھومتے، یہ جھاڑو لے کر مسجد صاف کر رہا ہے، اوہ مسجد کی خیرخواہی کر رہا ہے. اتنا اچھا اثر ہوگا. اور جب مدنی دورے میں آپ چلو گے، کسی سیٹ کی دکان پر جاؤ گے تو وہ جو غریبوں کو گھاس نہیں ڈالتا ہے وہ آپ کو دیکھ کر کہے گا ارے یہ بھی مدنی قافلے میں آیا ہوا ہے. وہ آپ کی دعوت کو قبول کر لے گا. آپ ہمت کر لیں، حوصلہ کر لیں، انشاءاللہ تعالی عز و جل آپ کے ذات سے دعوت اسلامی کو، اسلام کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے. کرتے ہی نیت انشاءاللہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، انشاءاللہ تعالی میرا مدنی قافلہ ضرور ہوگا. جی زوردار انشاءاللہ کا نعرہ. جو پنڈال میں ہمارے ذمہ داران ہیں وہ نام لکھا لیں کہ مدنی قافلے میں سفر کرنے کا ذہن دے دے. اپنے بیگ ہاتھوں ہاتھ لیا کر اپنے تربیت گاؤں پر جمع کروا دیں. کورسز ہو رہے ہیں، 7 دن کا کورس ہو رہا ہے، 26 دن کا کورس ہو رہا ہے. یہ کورسز میں آپ شرکت کر لیں. انشاءاللہ تعالی عز و جل مدینے کی بہاریں آ جائے گی. یہ کورس کریں گے تو ایک تو اپنا ذاتی فائدہ ہوگا کہ ہمیں علم دین حاصل ہوگا، ہماری نماز درست ہوگی، ہمیں قرآن پڑھنا صحیح سے آ جائے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے وجہ سے امت مسلمہ کا بھلا ہو جائے گا، مسجد آباد ہو جائے گی، مسلمانوں میں نیکی کی دعوت کا کام ہو جائے گا، مسلمان نیکی کی دعوت کے لیے آ جائیں گے، آگے بڑھ کر کام کریں گے. کتنا فائدہ ہو جائے گا. آئے ہمت کرے، ہر فرد یہاں بیٹھنے والا اپنا ذہن بنا لے کہ انشاءاللہ تعالی عز و جل میں دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں آگے بڑھ کر حصہ لوں گا. ایک تو یہ ہوا مدنی قافلوں کا، اس میں انشاءاللہ ساتھ دیں گے. جو مجھے انٹرنیٹ کے ذریعے اسلامی بہنیں سن رہی ہیں وہ اپنے گھر کے افراد کو تیار کریں گے، وہ مدنی قافلوں کے مسافر بنے. اور آپ سے عرض ہے
اے اسلامی بھائیوں، اپنی گھر کی بہنوں، اسلامی بہنوں کو، اپنی امی کو، بچوں کے امی کو مدنی کاموں سے نہیں روکو. 2 منٹ آپ کے لیے دیر ہو رہی نا، آپ صبر کر لو، انشاءاللہ ثواب ملے گا. اگر آپ کی گھر کی اسلامی بہن کسی اسلامی بہن کو نیکی کی دعوت دیتی ہے، وہ راہ راست پر آ جاتی ہے، اس نے آپ کی اجازت سے کام کیا ہے نا، تو آپ کو کتنا ثواب ملے گا. کتنے اجڑے ہوئے گھر بس سکتے ہیں، بہت ساری بہار برکتیں عام ہو سکتی ہے. فقط ضرورت اس بات کی ہے ہم ہمت کر کے آگے بڑھیں، انشاءاللہ تعالی عز و جل کریں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ٹھیک ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. خوشخبری، نگران شورا کی آمد مدنی چینل کے ذریعے ہونے والی ہے. اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے بس آنے والے ہیں اور مدنی پھول عطا کریں گے. اب اس سے پہلے ہم نے نگران شورا کو مدنی فیسیں دینی ہے انشاءاللہ تعالی. نیت کرنی ہے، جذبہ دکھانا ہے اور دھوم مچا دینی ہے انشاءاللہ. کچھ ضروری اعلانات ہیں وہ سن لیں. وہ یہ کہ دیکھیں، دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ جو پیچھے سٹال لگا ہوا ہے نا، یہ دعوت اسلامی کا ایسا اشاعتی ادارہ ہے کہ اس کے ذریعے بھی بہت بڑا نیکی کی دعوت کی کام ہو سکتا ہے. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ یہاں سے رسالے خریدیں، 1-2 نہیں، بڑی تعداد میں خریدیں. اللہ نے آپ کو دیا، خرید لیں. غریب ہے تو ایک تو رسالہ خرید لے، ایک کتاب تو خرید لے، اسے اپنے گھر میں تو پہنچا دے. کون کون سی کتاب ہے؟ فیضان سنت ہے ماشاء اللہ تعالی، اس کو اپنے گھر میں لے کر چلے جائے. مدنی پنج سورہ مختلف اوراد و وظائف اس میں لکھے ہوئے، اس کو اپنے گھر میں لے کر چلے جائے. جو تیلگو زبان میں بھی ماشاء اللہ تعالی ہمارا مکتبۃ المدینہ پر کتابیں آ چکے ہیں. جو تیلگو جانتے ہیں وہ تیلگو کی کتابیں وہاں سے حاصل کر لیں. بہت ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں ماشاءاللہ. باپا جان کی ویسیڈی موجود ہے، وہ لے کے نیکی کی دعوت کے کام میں آپ بھی اپنا حصہ ملا لیں، انشاءاللہ تعالی فائدہ ہو جائے گا. اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ الیکٹرانک مبلغ مدنی چینل یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے. اگر یہاں انشاءاللہ تعالی عز و جل ہم یہاں سے 1400 روپے میں ڈش، یہاں 1400 روپے کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی حیثیت نہیں ہے. تو وہ تو یعنی پان گٹکے کھانا نہیں چاہیے، لیکن بہت سارے لوگ تو ہفتے کو اتنے پیسے خرچہ کر دیتے اپنے نشے کے معاملات میں. اگر پان گٹکے کے اندر ہم 1400، 1000، 1200، 1500، 2000 روپے خرچہ کر سکتے ہیں اپنی آخرت کی اصلاح کی خاطر، اپنی اصلاح کی خاطر، ہم کیا 1400 روپے خرچہ نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ نے دیا تو زیادہ ڈشیں خرید کر اپنے گھر والوں میں، اپنے رشتہ داروں میں لگائے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ڈشیں بھی خرید لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. 2 بستے لگے ہوئے، ایک پیچھے لگا ہوا ہے اور ایک اس سائڈ میں لگا ہوا ہے. مدنی چینل کے بستے وہاں سے آپ حاصل کریں. سبحان اللہ. تیلگو زبان جاننے والوں کے لیے خوشخبری، جس کتاب کی بہت ضرورت تھی اور بہت ڈیمانڈ تھی، الحمدللہ مکتبۃ المدینہ پر آ چکی ہے. وہ کتاب کون سی ہے؟ یہ تیلگو زبان میں نماز کے احکام، یہ آ چکی ہے الحمدللہ. اسے حاصل کریں. دکھا دے بھائی، یہ تیلگو زبان میں آ چکی ہے. اسے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کرے. یہ کتاب ہندی میں بھی ہے، یہ کتاب اردو میں بھی. یہ ہر گھر کی ضرورت ہے، اس کو ہر ایک نے پڑھنا چاہیے. اس کے اندر سبحان اللہ، جن کو اردو نہیں آتی، ہندی نہیں آتی، ان کے لیے کیا؟ جن کو تیلگو نہیں آتی ماشاءاللہ ان کے لیے مدنی پنج سورہ انگلش میں آ چکا ہے. یہ انگلش میں مدنی پنج سورہ ہے. اس سے بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے حاصل کر لیں انشاءاللہ تعالی. یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے. اس کے اندر بہت پیارے پیارے نسخے ہیں، وظائف ہیں، ورد ہیں، فارمولے ہیں. وہ بہت ساری مدنی پھول اس میں موجود ہے. اس کو آپ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دیجیے. اور ایک بڑی خوشخبری، مکتبۃ المدینہ نے ماشاءاللہ تعالی ایک بڑا کام کیا ہے. پہلا ہے نا، الحمدللہ انگلش میں فیضان سنت آ چکی ہے. دیکھیے کتنی پیاری دکھ رہی ہے ماشاءاللہ. کیمرہ مین قریب، ماشاءاللہ تعالی کتنی پیاری فیضان سنت ہے. اسے اپنے گھر میں آنے دے، اسے کالجز میں رکھے، یونیورسٹیز میں رکھے، تعلیمی اداروں میں رکھے، جہاں انگلش جاننے والے وہاں رکھے، سال ثواب کے لیے تقسیم کر دے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بیڑا پار ہوگا. پھر آمد رمضان ہے، رمضان شریف آنے والا ہے.
رمضان آنے والا ہے، اب رمضان کی تیاریوں کے لیے امیر اہل سنت نے کتاب دی ہے، وہ اردو میں تھی ماشاءاللہ، تو تعالیٰ اس کا ترجمہ کیا گیا، بلیسنگ آف رمضان، سبحان اللہ۔ یہ بھی ہندی میں، یہ انگلش میں آ چکی ہے، اسے بھی خریدیں اور اسے ابھی سے پڑھنا شروع کریں تاکہ رمضان کی بہاریں حاصل کرنے کا ابھی سے ذہن بنتا جائے۔ اور ماشاءاللہ رمضان کی بات یاد آئی تو میرے مرشد 1 ماہ کا اعتکاف کرتے ہیں، 1 ماہ کا اعتکاف کرتے ہیں، اور اعتکاف کی دھومیں پوری دنیا میں مچا دی ہے، پوری دنیا میں اعتکاف کی دھومیں ہیں۔ 1 ماہ کا اعتکاف اتنے نوجوان ہزاروں ہزار افراد کر رہے ہیں۔ آپ بھی نیتیں کر لیں کہ یہ سال انشاءاللہ تعالی اعتکاف ہم بھی کریں گے۔ دعوت اسلامی کے تحت جگہ جگہ یہ اجتماعی اعتکاف ہوتے ہیں، اس میں بھی آپ حصہ ملائیں، حصہ رکھیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلو علی الحبیب اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گنبد خضرا کا تصور بان کے تمہیں سائیں بھائی میرے ساتھ مل کے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے کاش تصور مدینے کی گئی ہو، 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 محمد میرے دل میں بسی ہو، بسی ہو، یاد محمد میرے دل میں بسی ہو۔ سے
جن کے سجدے لٹا کان کے کوچ میں مقدر اپنا چمکائیں گے جا ان کے کوچ میں کبھی بھی گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو کبھی بھی گنبد خضرا کو دیکھیں گے کبھی خود کو نگاہیں بار بار اپنی جمع کر ان کے کوچے میں نگاہیں بار بار اپنی جمع کر ان کے کوچے میں سنائیں گے زمانے کی نگاہ سے بچا کر ان کے کوچے میں اے کاش میں
شگے